آج بھی ایک اس قسم کا ایک سوال ہے جس میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ہے سوال کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اہل جنت جو ہیں وہ بھولے بھالے اور سیدھے لوگ ہوں گے. تو کیا اس کا مطلب حضرت یہ نکلتا ہے کہ جو آج کے جو چالاک اور ہوشیار مسلمان ہیں کیا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے, صرف بھولے بھالے سیدھے ہی لوگ جائیں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو بڑی تشویش کی بات ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. آپ نے بھی اچھا نقطہ اٹھایا, لیکن اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہوں گے. تھوڑے بہت چلاک بھی چلے جان تو کہڑا اس کے خلاف ہے؟ تھوڑے بہت چلاک بھی اگر جنت میں چلے جائیں گے تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, کل تو نہیں کہا نا کہ سارے اہل جنت بھولے بھالے ہوں گے, اکثر بھولے بھالے ہوں گے, باقی کچھ چلاک مسلمان وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, تو وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو لہٰذا چلاکوں کا داخلہ بند نہیں ہے, جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس پر مجھے واقعی یاد آیا, ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے بزرگ گزرے ہیں, امام المتکلمین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جامعہ اشرفیہ لاہور انڈیا کے جو ہے وہاں بھی جو ہے وہ مدرس اور استاد الحدیث تھے. بلکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی بخاری رحم اللہ تعالیٰ کے استاد بھی ہیں. بڑا علم و فضل ان پر تھا. ان کی تفسیر معارف القرآن ان کی علم و فضل ان پر تھا. ان کی تفسیر معارف القرآن ان کی بھی ہے. ایک معارف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی ہے, ایک معارف القرآن کے نام سے ان کی تفسیر بھی ہے. بڑے اسرار و حکم اس کے اندر ہے. ان کی کتابیں, ان کی سیرت مصطفیٰ ان کی کتاب ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اردو میں ہے. بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو حیران ہو گئے. فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اردو کے اندر اتنی عالمانہ اور فاضلانہ سیرت کی کتاب کو لکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد, یعنی علم و فضل کا یہ کے شاگرد, یعنی علم و فضل کا یہ عالم ان کا. سبحان اللہ. جی, وہ کراچی تشریف لائے. کراچی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے, ان سے ملنے وہاں کراچی آئے. کراچی جب آئے تو آپ جانتے ہو کہ وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا. پرانے زمانے میں کتنی تبت سنو سنی ہوگی, بچپن میں آپ نے بھی لگائی ہوگی, تبھی گورے نظر آ رہے ہیں. تو وہ تبت سنو آپ بندہ لگاتا تھا, چکو دیہاتوں میں عورتیں بھی لگاتی تبت سنو. اچھا, وہ بسوں کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے اس زمانے, اس کی کریم پر یہ لکھا تبت سنو. یہ تو مفتی مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کو جو ہے جب گاڑی میں لے کے گئے تو وہ گزرتے جہاں تو وہ لکھا ہوا دیکھتے بس کے اوپر کہ تبت سنو بڑا سارا, ایک جگہ, دو جگہ, تین جگہ, ہر دوسری تیسری بس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو جب دارالعلوم کرنگی جو مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامیاب ہوتے ہیں وہاں, تو جب دارالعلوم کرنگی واپس آئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جو ان کے ساتھی تھے ان سے کہنے لگے کہ یہ کراچی میں کیا معاملہ ہے, ہر آدمی کہتا ہے کہ تبت یدا سنو, قل ہو اللہ سنو, کوئی بھی نہیں لکھتا. کیا ہر بندہ کہتا ہے تبت یدا سنو, یہ تبت یدا سنو اللہ سننے کی بات نہیں کرتے, جبکہ قل ہو اللہ میں تو توحید کا پیغام ہے, قل ہو اللہ سنانی چاہیے. تو مفتی جب ہنسنے لگ گئے, فرمایا حضرت یہ وہ سورت تبت یدا نہیں ہے. کہ میاں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک کریم ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں, یہ اس کی مشہوری ہے کہ تبت سنو, یہ وہ سورت تبت یدا نو, یہ وہ سورت تبت یدا نہیں ہے. اب ادھر بھول پن کا یہ عالم ہے, دنیا کی چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ حیران ہو رہا ہے کہ تبت یدا سنو سناتے, قل ہو اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. انہی کی بات ہے جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے سنائی. کہتے ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہیں کہ والد صاحب میں ہوتے تھے, یہ لاہور میں ہوتے تھے, تو والد صاحب کبھی ان کے پاس جامع شریف میں ملاقات کے لیے چلے جاتے تھے. چونکہ والد صاحب بھی بڑی علمی شخصیت تھے اور والد صاحب کی عالمانہ شان کی یہ استاد تھے, لیکن بڑی قدر کرتے تھے والد صاحب کی اور علمی گفتگو کرتے تھے, بڑے ان کے نظائر. تو بیٹھے ہیں تو ایک بچہ آیا ان کے پاس, کچھ کان میں کہا اس نے, تو انہوں نے نکال کے دے دیے, 2-2.5 روپے دے دیے, چلا گیا. تو حضرت کے ساتھ کچھ ہے وہ تاجر قسم کے لوگ تھے, حضرت مریدین بیٹھے تھے, تو چلا گیا. تو اچھا اس بچے نے آ کے پتہ کیا کہا کہ ابا جی
گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے پیسے چاہیے، یہ کہا تو انہوں نے جیب سے 2-2.5 روپے نکالے، چلا گیا۔ اب وہ جو سیٹھ حضرات حاجی صاحبان حیران کہ حضرت کی کون سی گاڑی ہے جس میں پیٹرول ڈلتا ہے؟ تو والد صاحب کہتے میں بھی وہاں موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت یہ کون تھا بچہ؟ کہتے میرا بیٹا ہے۔ کہا کہتے وہ گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کی بات کر رہے تھے، آپ نے کون سی گاڑی دی پیٹرول والی؟ کہتے نہیں اس کی سائیکل ہے، یہ سائیکل چلاتا ہے، اس کے لیے پیٹرول کے لیے پیسے لے کے گیا۔ کہا حضرت اس سائیکل میں تو پیٹرول ڈلتا ہی نہیں، سائیکل میں کوئی پیٹرول نہیں ڈلتا۔ کہتا اچھا کہ کمبا کا 2.5 سال سے مجھ سے پیسے لے کے جا رہا ہے پیٹرول ڈالنے کے لیے۔ اب دنیا داری میں دیکھو یہ حالت ہے، 2.5 سال سے مجھ سے یہ پیسے 2.5 روپے لے کے جاتا ہے کہ پیٹرول ڈالنا ہے، تو میں پیٹرول کے پیسے دے دیتا ہوں۔ تو بس دیکھو یہ تو علماء نے کہا ہے کہ دنیا داری میں اتنے بے سمجھ لیکن دین داری میں ایسے زیرک کہ کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ مراد ہے اکثر اہل جنت البلہ، یعنی بھولے بھالے ہوتے وہ یہ مراد ہے کہ دنیا داری میں بے سمجھ ہے، دین داری کے اندر ان کے سامنے علم و فضل میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے یعنی دنیا میں بے سمجھ، اور دوسرا مطلب یہ ہے، اس پر بھی واقع یاد آیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد یہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے آ رہے تھے تو ایک جگہ ایک پگڈنڈی سے گزرے، ایک پانی کا کھالا گزرا تو اس میں ایک سیب گرا ہوا ہے، وہ رڑک رہا ساتھ۔ اب سفر تھا تو ان کو بھوک سی لگی تو انہوں نے وہ سیب اٹھا لیا، صاف کیا، بھوک تھی تو کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال ہے کہ یار یہ کس کے باغ کا گرا ہوا ہے، کس کا ہے، مالک کا، کل آخر میں پوچھ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بڑے پریشان ہوئے، اسی طرح واپس پگڈنڈی پہ چلتے گئے یہاں تے وہ سیبوں کا ایک باغ آ گیا، اس باغ میں سے ٹوٹ کے گرا ہے۔ اب باغ کے مالک کو ڈھونڈا، کہا کہ بھئی وہ آپ کی جو ہے نا وہ اس طرح ایک سیب گرا، میں نے وہ سیب کھا لیا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ بھئی یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا، تو میں نے وہ آپ کی چیز کھا لی کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ مالک کے دل میں سوچا کہ یار ایڈا تقوی والا بندہ، ایسا تقوی ورا والا تو سوچا نہیں۔ تو مالک نے فوراً دماغ اپنا استعمال کیا، کہا کہ نہیں جناب ایسے معافی نہیں ہوگی، ایک شرط ہوگی۔ کہتے جی مجھے ساری شرطیں منظور ہیں، دنیا میں جو سزا دینا چاہے، لیکن میں آخرت میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ میرا معاملہ یہ پاک کر دے۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ خاموش، کہا کہ اچھا اگر اسی بات پر میری معافی ہوتی ہے تو مجھے وہ بھی قبول ہے۔ کہا تھا لیکن یہ سنو میری بیٹی لنگڑی ہے، لولی ہے، نابینا ہے، یہ ساری، اور جو وہ اپاہج یعنی نابینا ہے، یہ ہے۔ اب یہ چونکہ حامی بھر چکے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یار اگر میں یہ نہ کیا تو آخرت میں، کہتے جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، کیونکہ اتنا تقوی ورا والا آدمی دیکھا تو اسے سوچا میں اپنی بیٹی کا کوئی شوہر کیوں نہ بناؤں، داماد کیوں نہ بناؤں۔ شادی ہو گئی، تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، نکاح ہو گیا۔ تو جب یہ شب زفاف میں اندر گئے ہیں تو آگے دیکھو تو حسین و جمیل ایک لڑکی بیٹھی ہے، حسن و جمال کا مرقع۔ تو یہ ایک دفعہ گھبرا کے باہر آ گئے کہ یہ میں شاید غلط کمرے میں آ گیا ہوں، وہ مجھے تو کہا تھا وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے اور گونگی ہے، یہ چاروں مرض اس کے اندر، تو یہ میں کہاں آ گئی؟ تو باہر نکلا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں مجھے تو جو علامات صفات بتائی گئی تھی تو یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو مجھے تو کہا تھا نابینا ہے، گونگی ہے، بہری ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس مالک نے کہا کہ نہیں وہ یہی لڑکی ہے، یہ سے تیرا ٹیسٹ اور امتحان میں نے لیا تھا، میں نے گونگی اس لیے کہا تھا اس لیے کبھی زبان سے گناہ کی بات نہیں بولی، بہری اس لیے کہا تھا کبھی کان سے اس نے گناہ نہیں سنا، اندھی اس لیے کہا تھا کبھی گناہ اور نامحرم کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اور اس کو لنگڑی لولی اس لیے کہا تھا کبھی یہ گناہ کی جگہ کی طرف گئی نہیں ہے، اتنی متقی پرہیزگار ہے۔ میں تو اس کے لیے سوچتا تھا کہ اس کی بھی اللہ ایسا تقوی والا عطا فرما جو اس کے لیول کا ہو۔ تو نے جب وہ سیب کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ تقوی والا کون ہوگا۔ لوگ تو توڑ کے کھا جاتے ہیں، آپ تو ٹوٹے ہوئے کا تو ویسے ہی پوچھ نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں آپ اتنے کانشیس ہیں
تو یہ تو تقوی ورع کا کمال ہے. تو میں نے سوچا آپ ہی میری بیٹی کا اہل ہے، میری بیٹی کا اہل ہے، ورنہ یہی میری بیٹی ہے. تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ گونگی ہے، گناہ سے گونگی ہے، یہ بہری ہے، گناہ سے بہری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، گناہ سے. تو بالکل اسی طریقے سے. اور پھر ظاہر ہے کہ شادی ہو گئی، اور پھر ان دونوں سے کون پیدا ہوا؟ پیران پیر غوث اعظم اولادیں بنتی کہ اتنا بڑا نسبت والے تقوی والے ماں باپ ہیں. تو پھر ایسا غوث اعظم پیدا ہوا کہ قیامت تک ایسا بڑا غوث اعظم آئے گا نہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، سید زادے. تو علماء نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اکثر اہل جنت بھولے بالے ہیں، مطلب گناہوں سے بھولے بالے ہیں، ان کو گناہوں کا ڈھنگ وات نہیں آتا کہ گناہ کیسے کرنا ہے، آنکھ کا گناہ کیا ہوتا ہے، کان کا کیا ہوتا ہے. جو دنیا میں چلاک لوگ ہیں وہ گناہ کے طریقے بھی 100 آتے ہیں ان کو. سیدھے بھولے بھالے گناہ کا طریقہ ہی نہیں آتا. کدے کرن دی کوشش کی تو پھڑے گئے، پھر کہا مولوی پھڑے گئے. تو کہنے کا مطلب اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ ان کو بچارا ڈبال ہی نہیں آتا گناہ کا. تو جیسے وہ اس کا بتایا نا کہ وہ گناہ سے گونگی بہری ہے، اس طرح گناہ سے ان کی چلاکیاں بالکل ختم ہوتی ہیں اور بالکل بھولے بھالے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ دنیا داری میں مشغول ہونے کا ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی دنیا داری کی بات چیت پوچھ لیں تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہ اللہ کی ذات میں مستغرق رہتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کی کریڈیبلٹی اچھی ہو، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو. یہ اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، ان کو دنیا داری کے چکر بازیوں پر توجہ ہی نہیں ہوتی. یہ وہ فرمایا کہ اکثر اہل جنت البلہ، یہ بحقی کی حدیث ہے کہ اس لیے فرمایا کہ یہ اس طریقے سے گناہوں سے بولے بھالے ہیں. ٹھیک. اور البتہ یہ بات کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ تو زیرک و ذہین ہوتے ہیں. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جن سے اللہ نے امتوں کی سرداری کا کام لینا ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں امتوں کی اصلاح و ارشاد کرتے ہیں. اللہ ان کو ایک خاص قسم کی ذہانت اور فطانت دیتے ہیں کہ نبی بھولے بھالے نہیں ہوتے، نبیوں سے زیادہ زیرک کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے پوری ایک امت کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کی شان تو وہ ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی شخص نے کہا تھا کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں. فرمایا کہ جو سردار ہو، جو کسی کو لیڈ کر رہا ہو، وہ اس شان کا ہونا چاہیے کہ نہ کسی کو دھوکہ دے نہ کسی سے دھوکہ کھائے. لہذا حضرت عمر کی یہی شان تھی. تو انبیاء کرام کو اللہ وہ سیادت چکے دیتے ہیں، لہذا انبیاء کے اندر جو ذہانت زیرکی ہوتی ہے وہ زیرکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن پھر انبیاء کے وارثین میں سے بھی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سیادت دینی ہوتی ہے اور قیادت دینی ہوتی ہے امتوں کی، تو اللہ ان ورثہ انبیاء کو بھی اسی طرح کی ذہانت فتح عطا کرتے ہیں اور پھر وہ لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، پھر اپنی یہ اسٹریٹجی حکمت عملی کے ساتھ منزلوں پر پہنچاتے ہیں. لیکن عام طور پہ اکثر جو اہل جنت ہے وہ بولے نے بتایا بس آخرت کے کام میں لگے، دنیا داری سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ. بڑی خوبصورت